خاکہ پہلے بنتا ہے اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے ایک مصنوعی الیکشن کا ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی گراب گری تھی تو اس وقت جب وہ حکومت میں تھے، عدالتوں کے فیصلے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو قوم کے سامنے ایک مظلوم کے طور پر پیش کیا، تو لوگوں نے پھر اس کی کارکردگی کو نہیں دیکھا، عدالتوں کے فیصلوں کے رد عمل کی طور پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے انتخابات کے جو نتائج آئے اس کے اوپر اپنی جو پارٹی پوزیشن تھی اس سے ریزائن کر دیا اور دوبارہ جو ہے وہ آپ امیر جماعت اسلامی جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، تو کیا آپ کا ریولیشن ہے اب مزید آگے کس طرح سے لے کے چلیں گے اس جماعت کو؟ اس الیکشن سے یہی توقعات تھیں کہ اس میں جماعت اسلامی کافی سیٹ حاصل کر سکے گی، لیکن وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے پھر میں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا کہ میری وجہ سے میں اس گول تک، اس منزل تک نہیں پہنچ سکا جہاں ہم جانا چاہتے تھے۔ میں نے ریزائن کیا تھا، شورا نے ان سے اتفاق نہیں کیا، نامنظور کیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے کہ دوبارہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف، اللہ کے نظام کی طرف اور پاکستان میں عدل اور انصاف کی طرف، قانون کی بالادستی اور آئین کے بالادستی کی طرف بلانا ہے۔ اچھا سراج صاحب، آپ نے ریزائن دیا اپنی پارٹی پوزیشن سے، یہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا یا آپ کو کہا گیا تھا یا کوئی دباؤ تھا؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں وہ نظام اب تک نہیں آیا جس کے لیے بنا تھا، اور الیکشن ہوتے ہیں تو کیوں پھر نتائج عوام کی توقعات اور ووٹ کے مطابق نہیں نکلتے ہیں۔ اور بہرحال اپنے آپ کو ایک ایسے ماحول میں پاتا ہوں کہ جب ہم محنت کرتے ہیں اور اس محنت کا نتیجہ اس موجودہ ظالمانہ نظام کی وجہ سے نکلتا نہیں ہے، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے دوسروں کا فیصلہ نہیں تھا، یہ بالکل 100% میرا ایک ذاتی فیصلہ تھا۔ آپ نے اپنے اس جو سیاسی کیریئر ہے اس میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے؟ دوسرے لفظوں میں پوچھوں تو کتنا مال بنا لیا ہے؟ ہم نے اس میں مال تو نہیں کمایا، لیکن اگر اللہ نے ہماری جدوجہد کو قبول کی ہے اور یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، تو اس سے کوئی بڑی دولت تو نہیں ہو سکتی ہے۔ دولت صرف وہ نہیں ہے جو آپ گن سکتے ہیں، یہ جو آپ تول سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سارا میل جول بھی عوام اس طرح اعتماد نہیں کر رہی جماعت اسلامی کے اوپر جس طرح سے کرنا چاہیے؟ جس طرح ہم اجتماعات دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کے تو وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر ووٹ بینک کی طرف دیکھا جائے تو وہ اس سے متضاد ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جہاں تک بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو کیوں جگہ نہیں ملتی ہے، تو ڈے ون سے یہاں جمہوریت آزاد نہیں ہے، پولنگ سٹیشن آزاد نہیں ہے، بیلٹ باکس آزاد نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے، ادارے آزاد نہیں ہیں۔ تو یہاں ایک ارینجمنٹ ہے، اس ارینجمنٹ کا نام لوگوں نے الیکشن رکھا ہے، یا اس سلیکشن کا نام لوگوں نے الیکشن رکھا ہے۔ پہلے فیصلے ہوتے ہیں، خاکہ بنتا ہے، صوبے تقسیم ہوتے ہیں، وزیر اعظم کا نام، وزرائے اعلیٰ کے نام، گورنروں کے نام، تو خاکہ پہلے بنتا ہے اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے ایک مصنوعی الیکشن کا ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے جس پر قوم کا 47 ارب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن اس الیکشن میں اگرچہ ہمیں سیٹ نہیں ملی زیادہ، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ پہلے سے دگنا اور دگنے سے زیادہ لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اسمبلی میں وہ آزاد ہیں، تو انہیں کسی بینر کی ضرورت ہے، کسی چھتری کی ضرورت ہے، تو آپ کی جماعت اسلامی کے حوالے سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے یا وہ معاملات ختم ہو گئے؟ کرنا اور نہ کرنا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ ہم نے یہی طے کیا ہے کہ اس وقت جو داندلی ہوئی ہے، ہمارا ایک کلیئر موقف ہے کہ جس پر قوم نے اعتماد کیا ہے ان کو اختیارات دیا جائے، اور میں تو چاہوں گا کہ اگر مرکز میں ان کے فگرز زیادہ ہے تو مرکز میں بھی ان کو حکومت دی جائے، صوبے میں بھی ان کو حکومت دی جائے، اس لیے کہ ایک پارٹی کی اچھائی اور برائی آپ اس وقت جان سکتے ہیں جب ان کو حکومت ملے، اور حکومت میں نہ ہو تو سب آئیڈیالزم کے شکار ہوتے ہیں، آئیڈیالزم کی بات کرتے ہیں۔ تو گزشتہ عرصے میں اگر پی ٹی آئی کی گراب گری تھی تو اس وقت جب وہ حکومت میں تھے، حکومت میں آنے کے بعد ان کا گراف خاصا اونچا ہو گیا، اور عدالتوں کے فیصلے کے بعد
انہوں نے اپنے آپ کو قوم کے سامنے ایک مظلوم کے طور پر پیش کیا، اور مسلسل جو سزائیں سنائی گئی تو لوگوں نے پھر اس کی کارکردگی کو نہیں دیکھا، عدالتوں کے فیصلوں کے رد عمل کی طور پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ اب لوگوں نے ووٹ دیا تو جماعت اسلامی ایک ریئلسٹک موقف کے ساتھ کھڑی ہے کہ جن کو ووٹ ملا ہے ان کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ آگے بڑھے اور جو قوم کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ پورا کریں۔ اچھا سراج صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا وہ حکومت بنائے، لیکن اگر قومی اسمبلی کی بات کریں تو قومی اسمبلی میں بشمول تحریک انصاف کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنا فگر موجود ہو کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے۔ اب کسی نہ کسی کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور زیادہ تر جو ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں، اور باقی جو جماعتیں ہیں جن کے پاس نمبر ہیں ان کی تحریک انصاف کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی حکومت جو ہے وہ بنے گی؟ دیکھیے اس وقت تو 3 بڑے پارٹیاں ہیں اپنے قومی اسمبلی میں، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ ہے۔ ان میں سے جو بھی 2 مل جائے وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ ملیں گے؟ کوئی مطلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تو پاسبل ہے، لیکن تحریک انصاف ان دونوں میں سے کس کے ساتھ جائے گی؟ میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کے لیے، سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ کوئی اہم ایشو نہیں ہے کہ کل اس کے خلاف تھے، آج ان کے ساتھ مل رہے ہیں، تو کوئی اس سے پھر نہیں پوچھتا ہے کہ کل تو آپ لڑ رہے تھے، آج ایک کیوں ہو گئے ہیں، آج تو آپ لڑ رہے ہیں، کل تو آپ ایک ہیں۔ تو ان سیاسی جماعتوں کا اس طرح کوئی مستقل اصولوں پہ تو کڑے نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں تھیں یا ایسی کون سی توقعات تھی جو پوری نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کا جو سٹانس ہے وہ دونوں سے الگ ہے؟ تو اور کیا یہ الگ ہی رہے گا یا کوئی یو ٹرن کی بھی گنجائش باقی ہے؟ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا دور ہونا، قریب ہونا یہ کوئی زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو صبح اور شام کا مسئلہ ہوتا ہے، اور صبح اگر دور ہے تو شام کو قریب ہوتے ہیں، شام کو قریب ہے تو پھر صبح دور ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ سنجیدہ نہ لے۔ اچھا سراج صاحب، لیاقت چٹھا کمشنر راول پنڈی، بڑے سنگین الزامات انہوں نے عائد کیے، تو اس کے بعد آپ کی نظر میں جو منتخب پارلیمان سامنے آئے گی اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ یہ جعلی الیکشن، جعلی حکومت اور جعلی نظام ہے۔ راول پنڈی کے کمشنر نے جو کہا ہے تو یہ دیگ کا ایک چاول ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس نے نمائندگی کی ہے، اعتراف کیا ہے اس پورے نظام کے حوالے سے، اور اب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ تو نفسیاتی بیمار ہیں، اور تو اگر نفسیاتی بیمار ہیں تو پھر آپ نے کمشنر کیوں بنایا ہے؟ تو آپ نفسیاتی بیماروں کو کمشنر بناتے ہیں، پھر تو سب کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، کون بیمار ہے کون نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ویسے بہانے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کمشنر نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح تصویر اس نے پیش کی ہے۔ آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتی ہیں تو کیسا پرفارم کریں گی؟ میں عمومی طور پر اپنی زندگی میں خواتین پر تبصرہ نہیں کرتا ہوں۔ خواتین جہاں بھی ہیں قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ تو اس وقت تو 2 خاندانی حکومتیں قائم ہو رہی ہے، ایک زرداری خاندان ہے اور ایک نواز شریف صاحب کا خاندان ہے۔ تو کیا پاکستان ان 2 خاندانوں کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا کہ، اور یہ کوئی ایک بار نہیں ہے، سال ہر سال سے کئی عشروں سے یہی 2 خاندان چلے آ رہے ہیں، اور ان 2 خاندانوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مقدمات کے جس طرح سے فیصلے آئے ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ عمران خان کب تک باہر آ جائیں گے؟ میرے خیال میں اگر پاکستان میں میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہو گئے تو بہت بڑا تحول آئے گا۔ سیاسی جماعتوں نے اگر اس آئین کی پاسداری شروع کی جو اس وقت پاکستان کا آئین ہے تو ملک ترقی کرے گا۔ باقی میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ عمران خان کو رہائی ملے، جیل سے باہر آ جائے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کے ساتھ جا کے آپ کو ملنا چاہیے، کوئی ڈائلاگ کرنا چاہیے، جہاں پہ وہ ضد پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں؟ تو کیا ملاقات کا وہ ارادہ رکھتے ہیں یا کریں گے؟ اصل میں ملاقات سے میں کبھی انکار نہیں کرتا ہوں۔ گزشتہ دنوں بھی ہمارے وفد سے اسد قیصر صاحب اور ان کا وفد ملنے آیا تھا، ہم نے ویلکم کیا، رابطے ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بن مانگے کسی کو مشورہ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔